حالات جو تھے وہ عام بچوں سے مختلف تھے. یعنی کوئی بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں یا شرارتیں کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہر وقت ایک طریقے سے سمجھ لیجیے کہ یاد لائن میں رہتی ہے. بچوں میں بھی الگ تھلگ رہا کرتے تھے. پھر جب آپ بڑے ہوئے تو پھر آپ نے حاجی کرم بخش رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی کہ جو حضرت امام توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور اپنا وہ قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت اپنا اس کے ہمارے مصطفیٰ حاجی قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ملک تھے. تو آپ جو جب بیعت ہوئے ہونے کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ بھائی آپ خواجہ صاحب کے دربار میں حاضری دیں. جب آپ نے حاضری دی تو پھر وہاں پہ جو بھی ریاض و ریاضت کرنی تھی، عبادت کرنی تھی وہ کرتے رہے. حالانکہ نقش بندی سلسلے سے واسطہ ہے اور نقش بندی سلسلے میں جو ہے ذکر اور فکر اور نعت کی محفل کا اہتمام ہوتا ہے. اب اس میں قوالی سے کوئی میاں صاحب نے آج تک منع نہیں کیا، کیونکہ قوالی بھی ایک راز و خداوندی ہے جو کہ حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے دربار میں کہا تھا کہ بادشاہ تو کیا جانتا ہے کہ قوالی کیا ہے؟ یہ تو راز و خداوندی ہے. اس کو جو سمجھنے والا تو اس کو جو چاہے نقشبندی سلسلہ ہو یا کوئی ہو، اللہ معاف کرے کہ کوئی خراب برا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کو اسے بات سے دیکھ لو تو خواجہ صاحب سے دیکھ لیجیے گا. تو یہ سلسلے اللہ جانے اور اللہ کے ولی جانے، بہرحال اس میں مداخلت کرنا اچھا نہیں ہے. تو میاں صاحب نے ہمارے کبھی بھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ کیا نام ہے میں اس میں قوالی کی محفل میں نہیں جایا کروں، یا کسی نے کہہ دیا کہ یہ گیا ہے تو کبھی آپ نے برا نہیں منا، نہ جانے کا کہا نہ منع کرا. تو اس سلسلے میں نقشبندی سلسلے کی یہ شرط ہے کہ یہ ذکر و فکر کی محفل اور نعت کی محفل سے جاتی ہے. جب آپ پھر آپ کو حکم ہوا خواجہ غریب اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جب سب کچھ مکمل ہو گیا آپ کو عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے. تو کیونکہ بغداد جو ہے مدینہ ہیڈ کوارٹر، بغداد جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر وہ ہیڈ کوارٹر وہاں سے سند ملے ہوئے آگے آتی ہے اجمیر، اور اجمیر سے جب ٹھپا لگتا ہے خواجہ صاحب کا، کیونکہ وہ عطائے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم و احسان کی. وہ عطائے رسول کو میرے آقا نے کہا کہ ہمیں مقبول ہے، ہمیں قبول ہے. جب عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پیش کیا تھا آقا دنیا کی خدمت، تو وہاں سے جب آڈر آیا تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ طلوع شریف چلے جائیں. طلوع جو ہے وہ ایک گاؤں ہے، الور ایک شہر ہے، جیسے اپنا حیدرآباد شہر اور تو یہ اپنا کوٹری گاؤں ہے، جام شہر گاؤں کی بھی 5 میل کا فاصلہ ہے. اسی طریقے سے شہر الور سے 5 میل کے فاصلے پر طلوع ایک گاؤں تھا جس میں میو حضرات کی بہت بڑی تعداد رہتی تھی، سارے میو رہتے تھے. تو جب آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، جب آئے، جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو وہ مختصر یہ کہ وہ خلاف ہوئے، انہوں نے بڑی حرکتیں کی کہ تاکہ اس کو اس سلسلے کو ختم کریں. یہ تو یار کون آ گیا ہے، ایک عجیب سلسلہ. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ آج رات کو قصہ ختم کر دیتے ہیں، آج رات کو قتل کر دیتے ہیں. تو وہ جو گروہ تھا وہ جمع ہو کر آیا، اور جب آپ کے حجرے شریف میں جب حجرے میں داخل ہوا تو وہ خوف کے مارے بھاگ گئے. کیوں کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے دیکھے انہوں نے، سر علیحدہ ہے، پاؤں علیحدہ ہے، ہاتھ علیحدہ ہے، اور ہر عضو جو ہے وہ ذکر الہی کر رہا ہے. سب میں سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی آواز آ رہی ہے. وہ لوگوں نے کہا یار یہ تو کوئی پہلے ہی مار گیا، اپن تو خامہ کا پھنس جائیں گے. تو وہ بھاگے. لیکن جب صبح فجر کی نماز میں جب وہ لوگ آئے تو دیکھے تو آپ نماز پڑھیں. تو یہ ان کی بہت بڑی وہ کرامات ہے. اور بہت سے اس طرح کا ہے کہ بہت سے مریدین نے آپ کو دروازے کا تالا لگا دیا، عصر کی نماز ہونے والی تھی تو انہوں نے کہا یار اپن سودا لے آتے ہیں، میاں صاحب آرام فرما رہے تو کیا نام ہے
फिर जब तक आ जाएंगे उनको हो गई देर, अब नमाज का वक्त हुआ तो अब वो बड़े परेशान हुए, भागे वो जल्दी जल्दी। अलवर की जो जामा मस्जिद थी उसमें जब गुजरे तो सामने दरवाजे पे आप नमाज पढ़ना। तो मैं ये मालूम करना चाहता था, जैसे अभी इस सिलसिले का काम इनके खुलफा चला रहे हैं, क्या कोई आपके ख़ानदान के फ़र्द चला रहे हैं? नहीं, अब इनके पोते हैं ना, अच्छा, मियाँ सईद मियाँ सईद मियाँ सईद साहब जो हैं तो वो इनके पोते वो आते हैं, मियाँ सईद वो हमारे साहब। जानशीन आम के, तो ये कहाँ ये रिहायश? कराची में रहते हैं और आते हैं उस वक्त तो वो 3-4 दिन के लिए मुस्तकिल आते हैं, और उसके बाद बीच में भी अगले जुमे को आए भी थे। तो जो बेत वगैरह जो होती है वो सिलसिले उनके इस्लाम में है। तो यहाँ मकसूद मियाँ साहब के खलीफा और भी मौजूद हैं क्या, सिर्फ सज्जादे ही काम कर रहे हैं? सज्जादे ही काम कर रहे हैं, खलीफा यहाँ पर मकसद नहीं कर नहीं खलीफा थे रहे? तो अल्लाह को प्यारे बहुत सारे। सही। तो अब वो उनके पोते जो हैं अब वो ये सिलसिले को चला रहे हैं। हम जो है उनके का हम तो मियाँ के बेट थे, तो मियाँ के सैनिक से लेके अब तक ये हमारी जवानी बुढ़ापा नौजवानी से भी तो जब उन जमाने की सिलसिला जबकि गुम्बद भी जो है वो बांसों का बना, जब पहला उस हुआ तो ये ताकि का नहीं था, वो गुम्बद बनवाया था और वो टाँच में गए थे पूरी चारों तरफ बार बार मान के तो पहला उन जमाने फिर तामीर शुरू हुई। और ये जब मस्जिद तामीर हुई थी तो मस्जिद की तामीर का सही बुनियाद जो है वो इराक के सफ़ीर जो ईरानी रहमतुल्लाह अलैह जो बनी टाइम बनी थे उन्होंने इसका बुनियाद आपकी तबीयत से, तो आप यहाँ कितने अरसे से ड्यूटी दे रहे हैं?